ناظرین، دین اسلام فطری دین ہے جس نے انسان کی فطری خواہش کے عین مطابق حدود و قیود کے ساتھ ہنسی مذاق کی اجازت دی ہے۔ مزاح، زندہ دلی و خوش طبعی انسانی زندگی کا ایک خوش کن عنصر ہے، اور جس طرح اس کا حد سے تجاوز کر جانا نازیبا اور مضر ہے، اسی طرح اس لطیف احساس سے آدمی کا بالکل خالی ہونا بھی ایک نقص ہے جو بسا اوقات انسان کو خشک بنا دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم جولیوں اور ہم نشینوں اور ماتحتوں کے ساتھ لطیف ظرافت و مزاح کا برتاؤ ان کے لیے بے پناہ مسرت کے حصول کا ذریعہ اور بعض اوقات عزت افزائی کا باعث بھی ہوتا ہے۔ مزاح انسانی فطرت کا لازمہ ہے اور اس کے جواز پر بے شمار دلائل موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی مزاح فرماتے تھے، لیکن آپ کا مزاح بھی ایسا ہوتا کہ جس میں نہ تو جھوٹ ہوتا تھا اور نہ اس سے کسی کی دل آزاری ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ مختلف مواقع پر آپ نے خوش طبعی اور مزاح فرمایا ہے۔ خشک مزاجی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں تھی۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے مزاج و طبیعت کو ہمیشہ خشک اور بے لذت بنائے رکھیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار اپنے جان نثاروں اور نیاز مندوں سے مزاح فرماتے تھے، اور یہ ان کے ساتھ آپ کی نہایت لذت بخش شفقت ہوتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاح بھی نہایت لطیف اور حکیمانہ ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم سے مزاح بھی فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مزاح میں بھی حق بات ہی کہتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مزاح کی اجازت تو ہے، لیکن حدود و قیود کے اندر رہ کر، جس میں جھوٹ یا دھوکہ دہی کا عنصر شامل نہ ہو۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن حکیم کی سورہ حجرات میں واضح حکم ارشاد فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یعنی اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے وہ لوگ ان تمسخر کرنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے وہی عورتیں ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں، اور نہ آپس میں طعنہ زنی اور الزام تراشی کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو۔ کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق و بد کردار کہنا بہت ہی برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاح کے آداب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، لا تماری اخاک ولا تمازحہ ولا تعدہ موعدا فتخلفہ، یعنی اپنے بھائی کو ہنسی مذاق کر کے ناراض نہ کرو اور اسے اذیت نہ دو، اور نہ ہی اس سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرو۔ درج بالا آیت و روایت سے معلوم ہوا کہ ایسی دل لگی اور ہنسی مذاق جس میں کسی کی دل شکنی اور اظہار رسانی کا کوئی پہلو نہ ہو اور نہ اس کی نیت ہو، تو شریعت میں تفریحی طبع کے طور پر اس کی اجازت ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایسا مزاح جس میں طنز کرنے، مذاق اڑانے، عزت نفس مجروح کرنے، فوش گالیاں دینے، فوش گوئی کرنے وغیرہ کے پہلو شامل ہوں، ان کی شرع اسلامی میں ممانعت ہے اور اس کا مرتکب گناہ گار ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ان ممنوع امور کا مرتکب ہوا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس کے مزاح سے جن لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، اگر وہ زندہ ہیں تو ان سے بھی معافی مانگی جائے، اور ان میں سے جو فوت ہو چکی ہیں ان کا معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑ دے اور آئندہ ایسے مزاح سے اجتناب کرے۔